اب زہریات جو ہیں، اب جیسے سوڈیم کلورائڈ نکلتے نکلتے ایک خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے اس کا لیول، یعنی کہ پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں۔ اب اس صورت میں آپ 1000 میں بھی دے سکتے ہیں روزانہ ایک خوراک، اور 30 میں دن میں 3 دفعہ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اور زہریات آپ کو اینٹی ڈوٹ کرنا ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، آپ اس کو ہائی پاور میں دے سکتے ہیں اگر وہ آپ کی پریکٹس میں ہے اور وہ آپ اس پہ کانفیڈنٹ ہیں تو، ورنہ 30 بالکل سیف سائڈ ہے، کوئک ریزلٹ ہے۔ اگر مگر کی کوئی بات ہی نہیں ہے، دوا کی صحیح سلیکشن ہونی چاہیے، اور پراپر دوا وہی ہوگی جو 2-3 منٹ میں ریزلٹ دے۔ اگر وہ 2-3 منٹ میں ریزلٹ نہیں دے رہی ہے تو اس کا مطلب وہ مرض کی پرانی پراپر دوا نہیں ہے۔ آپ نے وہ دوا تلاش کرنی ہے جو مریض کو 2-3 منٹ میں 5 منٹ میں ریزلٹ دے۔ ہاں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈی شیپ ہو گیا ہے، جیسے مورے ڈی شیپ ہو جاتے ہیں، وہ 2-3 دن کے بعد ریزلٹ دیتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے 2-3 دن کے بعد ریزلٹ دیتے ہیں، یا 4 دن کے بعد ریزلٹ دیتے ہیں، وہ ایک ایکسپشنل کیس ہے، ورنہ مریض کو اسی وقت۔ السلام علیکم۔ ہومیوپیتھک دوا کی سلیکشن اور پوٹینسی کی سلیکشن کی مناسبت سے میں اتنا کہوں گا کہ جب آپ کے پاس مریض آتا ہے، آپ نے اس کی کمپلینٹ کے مطابق دوا کو سلیکٹ کرنا ہے یا کمبینیشن کو سلیکٹ کرنا ہے۔ نہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سورا کی مریض ہے، سفلس کا مریض ہے، سائیکوسس کا مریض ہے، جو دوا آپ سے سلیکٹ ہوگی وہی سورا بھی ہو سکتی ہے، سائیکوسس بھی ہو سکتی ہے، سفلس بھی ہو سکتی ہے، ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے، گرم بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو صرف اپنی ہومیوپیتھک دوا پہ عبور ہونا چاہیے، نہ موٹے کو آپ سوچے کہ موٹے پہ کام کرے گی یا دبلے کی دوا ہے، یہ سب کوئی پریکٹیکل اس سے میری سمجھ میں نہیں آیا یہ۔ تو آپ جب مریض آپ کے پاس آئے، آپ نے صرف مرض کی مناسبت سے دوا کی سلیکشن کرنی ہے یا کمبینیشن سلیکٹ کریں۔ اب رہ گیا سوال پوٹینسی کا، جو ہم نے سیکھا ہے اور ہم نے اس پر عمل کر رہے ہیں وہ ہماری پریکٹس میں ہے۔ 30 جو ہے وہ ٹریٹمنٹ پوٹینسی ہے، یعنی کہ جو علاج ہے ہم 30 سے کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں، سر کا درد کا آتا ہے تو 30 میں ہم دوا دیتے ہیں۔ کمبینیشن کا کوئی بخار کا مریض آتا ہے تو ہم 30 میں کمبینیشن دیتے ہیں۔ پتھری کا کوئی مریض آتا ہے تو 30 کا کمبینیشن ہم اس کو دیتے ہیں۔ جتنے بھی ہم علاج کر رہے ہیں، نہ مدر ٹنکچر میں کر رہے ہیں ہم، نہ ہم بایو کیمک میں کر رہے ہیں، صرف 30 پوٹینسی پہ کر رہے ہیں، اور اپنا بالکل سیف سائڈ ہے، کوئک ریزلٹ ہے۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، یہ ہے ہومیوپیتھک ہنی مین کے، یہ سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ بات ہے سمجھنے کی، میری طرح اور بھی ڈاکٹر لوگ ہیں، کوئی کیسے ریزلٹ لے رہا ہے، کوئی کیسے ریزلٹ لے رہا ہے، لیکن اتنے کوئک ریزلٹ کسی ڈاکٹر نے نہیں لیے ہوں گے۔ یہ میں سب کو چیلنج ہے اور یہ اللہ کا انعام ہے۔ اب میں سب کو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس طریقے سے ہومیوپیتھک کو سمجھو، اس دور میں اس طریقے سے ہومیوپیتھک کو اپناؤ، اور لوگوں سے دعائیں لو۔ اور ہم کو دنیا میں دوائیں کھانے نہیں آئے ہیں، جتنی بیماریاں اب ہیں پہلے ہنی مین کے زمانے میں اتنی نہیں تھی۔ بہت بہت شکریہ آپ اسی وقت آپ کی کلینک سے مطمئن ہو کے جائے، دعائیں دیتا ہوا جائے، اور میں اس میں کامیاب ہوں۔ ہومیوپیتھک بہت کوئی کی علاج ہے، پراپر علاج ہے، جڑ سے ختم کرنے والا علاج ہے۔ اب جتنے ہمارے ڈاکٹرز ہیں جو گروپ میں مشورے سے چل رہے ہیں، وہ بلڈ پریشر کے مریض بھی ان کی دوائیں چھوٹ رہی ہیں، فالج کے مریض بھی کیور ہو رہے ہیں، شوگر کے مریض بھی کیور ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم صرف مرض پہ حملہ کر رہے ہیں اور دوا کی صحیح سلیکشن کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ سیدھا سادہ ہومیوپیتھک کو پتہ نہیں ہم کہاں کہاں گھما رہے ہیں اس کو۔ یہ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز بالکل سیدھا سادہ چلیں۔ ہومیوپیتھک بہت اچھا ہے، بہت اچھی دوائیں ہیں، بہت اچھا علاج ہے۔ مدر ٹنکچر کہیں کہیں ہمیں دینے پڑ جاتے ہیں، جیسے دل کی ہے وہ کہیں، وہ بہت ایکسیپشنل کیس ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ۔ السلام علیکم سر جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، صحت بھی ٹھیک ہے؟ اچھا سر جی، ایک فیمیل پیشنٹ ہے جس کی عمر 10 سال تھی، میرے پاس آئی اور اس کو شدید جھٹکے لاگ تھے، ہر گھنٹے بعد ایک جھٹکا لگتا تھا۔ اس کا دورانیہ سر جی 2 منٹ تھا، تو اس کی صحت بھی کافی خراب تھی، بالکل گمسم سے رہتی تھی، معدہ بھی مکمل خراب تھا۔ ایلوپیتھی کی میڈیسن، ایپیوال اور بھی میڈیسن بہت زیادہ اس نے استعمال کی تھی، لیکن اس سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ پہلے فرق تھا لیکن اس کے بعد دوائی کا اثر بھی جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، دوائی کا اثر۔ تو یہ جھٹکے سر جی رات کو زیادہ لگتے تھے، تو سر جی میں نے آپ سے رابطہ کیا، اس بچے کی ویڈیو آپ کو سینڈ کی، تو آپ نے کہا ان کو کلکیریا کارب اور ویرابت دے دیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ تو سر جی میں نے میڈیسن 1 ہفتے کی بنا کر دی۔ پہلے دن تو جھٹکے زیادہ تھے رات کو، تو اگلے دن 12:30 بجے جھٹکے لگنا بند ہو گیا۔ مریضہ کا معدہ بھی ٹھیک ہو گیا، نیند بھی پہلے سے بہتر ہو گئی۔ سر جی وہ اس حد تک اس کے والد پریشان تھے، اس نے مجھے خود کہا کہ اللہ کرے یہ مر جائے، کیونکہ اس نے 7 سال سر جی اس کا علاج کرا، لیکن پھر بھی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ تو سر جی اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اللہ آپ کو صحت دے۔ میں نے زندگی میں اتنا تیز دوائی کا اثر نہیں دیکھا۔ سر جی آپ گریٹ ہیں۔ گلے سے متعلق مریض آپ کے پاس آتا ہے، اس سے تکلیف کی نوعیت پوچھیں، کیونکہ آج کل تھوک نگلنے میں مریض کو تکلیف ہو رہی ہے، تھوک نگلا نہیں جا رہا ہے، تو اس کی پراپر دوا بنتی ہے ایلیومینا
30 کتابوں میں لکھا ہے یہ فالجی کیفیت ہو جاتی ہے۔ ہماری بیٹی نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ابو الیان کو یعنی کہ میرے نواسے کو تھوک نکلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، نکلا نہیں جا رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ ایلیومینا 30 دے دو، اور یہ بھی کہا کہ اگر اس سے آرام نہ آئے تو برائٹا کارب 30 دے دینا۔ تھوڑی دیر میں ہماری بیٹی نے ٹیلی فون کیا، ابو اس کو ایلیومینا سے آرام آ گیا ہے۔ میں نے شکر ادا کر دیا۔ دوسرے تیسرے دن بیٹی کا پھر ٹیلی فون آیا کہ ابو 2 دن ہو گئے الیان کی تکلیف ٹھیک نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا آپ نے تو اس دن کہا تھا کہ آرام آ گیا ہے، تو کہنے ہاں میں تو دونوں دوائیں دی۔ میں نے کہا دونوں کون سی دوا؟ کہنے آپ نے کہا تھا نا برائٹا کارب اس سے آرام نہ آئے تو برائٹا کارب دے دینا۔ تو میں نے کہا چلو دونوں ہی دوا دے دو اور ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا دیکھو نہ اس نے کام کیا، اس کو بھی کام نہیں کرنے دیا۔ اصل اس کو تکلیف تھی ایلیومینا کی اور تم نے برائٹا کارب دے کے اس کو خراب کیا۔ تو یہ میں صاحب ڈاکٹروں کو خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مرض کی ایک ہی دوا ہونی چاہیے۔ 2 دوائیں دے دیتے ہیں، جو اصل دوا ہوتی ہے وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ پھر میں نے اس بچے کو ایلیومینا اکیلی دوا دلوائی اور اس کو آرام آ گیا۔ اسی طریقے سے برائٹا کارب جو دوا بنتی ہے، جن کو کھٹی چیز کھانے سے، کولڈ ڈرنک پینے سے گلے خراب ہوتے ہیں، ان کی پراپر دوا ہے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک مریض بچہ ہے، اس کے گلے اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آپریشن ڈاکٹر نے کہا ہے، اور گھر والے ان کے آپریشن کرانا نہیں چاہتے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ برائٹا کارب دے دیں، کہنے وہ میں نے دے دی ہے۔ پھر انہوں نے اور بتایا کہ میں نے یہ دوائیں بھی دی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ برائٹا کارب آپ نے کون سی پوٹینسی میں دی؟ تو کہنے کہ 1000 میں۔ ارے میں نے کہا نہیں بھائی 30 میں دیں اور مجھے کل بتائیں کہ کیا فرق ہوا۔ دوسرے دن انہوں نے معلومات کر کے بتایا اور بہت خوش ہوئے کہ حیرت ہے کہ 30 میں اتنے پیارے ریزلٹ ملے، جو 1000 نے تو کیس بگاڑ دیا تھا اور دوسری دواؤں نے اور مزید کیس بگاڑ دیا اور بچے کو آپریشن کی نوبت تک لے آئے۔ اسی طریقے سے گلے میں ایک اور کیفیت ہوتی ہے گلے میں خراش والی، جس کی پراپر دوا بنتی ہے کالی بائی کرومیکم 30۔ جو لوگ شکایت کریں کہ ہمیں گلے میں خراش ہو رہی ہے تو ان کو آپ کالی بائی کرومیکم دیں، فوراً اس کو آرام آتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ کرنے کے عادی ہوں تو ان کو بھی آپ کالی بائی کرومیکم 30 دے سکتے ہیں۔ کالی بائی کرومیکم جو ہے گلے کی فارمیشن جو بلغم کی ہوتی ہے گلے میں، اس کو ختم کرتی ہے۔ اگر گلے میں پس بد گئی ہے گدودوں میں تو اس کی دوا بنتی ہے ہیپر سلفر 200۔ ایک صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بیٹا آپریشن تھیٹر سے واپس آ گیا ہے کیونکہ لائٹ چلی گئی ہے اور میں اسپتال میں ہی ہوں۔ میں نے کہا تکلیف کیا ہے؟ کہنے کہ اس کے گلے میں پس پڑ گئی ہے اور ڈاکٹر لوگ اس کا آپریشن کرانا چاہ رہے تھے، جو لائٹ نے رکاوٹ ڈال دی۔ ہم تو تیار تھے بالکل۔ میں نے کہا آپ میرے پاس لے آئیں۔ اس کو میں نے ہیپر سلفر 200 دی، 1 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ دی۔ تقریباً 2-1 گھنٹے کے بعد وہ ماشاءاللہ بچہ تیار ٹھیک ہو گیا اور چلا گیا اور اس کو آپریشن کرانے کی نوبت نہیں آئی۔ میں سب سے بار بار یہی کہتا ہوں کہ جو بھی دوا ہو ایک ہو، سوچ سمجھ کر ہو، اور پوٹینسی کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر ہم ہیپر سلفر 30 دیں گے تو کیس بگڑ جائے گا۔ 1000 کام کر سکتی ہے، 200 مناسب ہے ایسے کیسز میں۔ السلام علیکم۔ کیس ٹیکنگ: جب مریض ہومیوپیتھ کے پاس آتا ہے تو ہومیوپیتھ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اس سے صرف اس کی بیماری کے متعلق اس سے سوال کریں، نہ اس کی پرائیویٹ لائف میں گھسیں، نہ ان کے والدین کا پوچھیں، نہ یہ دیکھیں کہ وہ موٹا ہے، دبلا ہے، کالا ہے، گورا ہے، نہ اس سے پوچھیں کہ تم نے کہاں کہاں علاج کرایا، ایلوپیتھک کی کون کون سی دوائیں کھائیں، ہومیوپیتھک کی کون کون سی دوائیں کھائیں۔ وہ جو مرض بتا رہا ہے آپ نے صرف اس کی مناسبت سے دوا سلیکٹ کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ سر کے درد کا مریض آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس سے درد کی جگہ معلوم کریں۔ درد اوپر کی طرف ہو یا آدھے سر کا درد ہو جسے ہم میگرین بھی کہتے ہیں، یہ درد گدی سے بھی شروع ہو سکتا ہے، اس کی پراپر دوا پلسٹیلا 30 ہوتی ہے۔ یہ درد آج کل بہت ہو رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، عورتوں کو بھی ہو رہا ہے، مردوں کو بھی ہو رہا ہے، پین کلر کھا کھا کے تھک گئے ہیں۔ ہومیوپیتھ کے پاس جاتے ہیں، جب وہ دوائیں دیتے ہیں، اگر کسی نے پلسٹیلا دے دی تو وہ فائدے میں ہوتا ہے، اس کو کیور ہو جاتا ہے، ورنہ اس کو آرام نہیں آتا۔ اسی طریقے سے یہ درد اگر اے سی میں بیٹھ کے سامنے اے سی کی ہوا یا سردیوں میں ٹھنڈ لگنے سے سر میں درد ہو جائے تو اس کی دوا بنتی ہے ڈلکا مارا 30۔ کن پٹیوں میں اگر درد ہو، یہ معدے کی خرابی سے ہوتی ہے، جو باسی چیز کھانے میں آ جاتی ہے، یا فریج میں کٹا ہوا پھل رکھ دیں اور 1-2 دن کے بعد کھائیں تو اس سے بھی یہ درد ہو جاتا ہے، تو اس کی دوا بنتی ہے آرسینک ایلبم 30۔ بھووں کا درد جو ماتھے میں بھی ہو سکتا ہے، یہ نزلے کی بگڑنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کی ناک میں پپڑی بھی جمتی ہے، اکثر ایسے مریض بھی کرتے ہیں، تو ان کی پراپر دوا بنتی ہے کالی بائی کرومیکم 30۔ کانوں کی طرف جو درد ہوتا ہے یہ گیس کی وجہ سے ہوتا ہے، مریض کہتا ہے کہ مجھے بھوک کم لگتی ہے۔ ایسے مریضوں کی عموماً آنکھیں بھی سرخ ہو سکتی ہیں، چکر بھی آ سکتے ہیں، ہاتھ پیر سن بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی دوا لائکوپوڈیم
सोडियम 30 प्रॉपर होती है। गुर्दे की खराबी से जो दर्द होता है वो भवों के साइड में होता है, पेशाब पीला आता है, मरीज चिड़चिड़ा होता है, बात बात पे गुस्सा करता है, तो उसकी दवा बनती है यूरिबेथ। ये तो हो गई दर्द और उसकी मुनासबत से दवाएं। अब जो मरीज को दर्द है उसकी मुनासबत से आपने 1 या 2 कतरे जुबान पे डाले, 2-3 मिनट में मरीज बताता है कि मुझे दर्द में फर्क हुआ है, तो वो दवा आप सेलेक्ट कर लें और मरीज को दे दें।